فرعون جتنا بڑا دشمن تھا، شاید میں سمجھتا ہوں تا قیامت اتنا بڑا دشمن اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے نبیوں کے ماننے والوں کا دشمن شاید ہی کہ روئے زمین پر پیدا ہو سکتا ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وہی رب العالمین کی ذات ہے، روئے زمین کے جن و انسانیت کے رشد و ہدایت کے خاطر بے شمار نبی و رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام اللہ کے نبی و رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی خصوصی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں نازل ہو۔ بالخصوص اس کائنات کے آخری نبی و رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں قرآن اور حدیث کے روشنی میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے دوران میں نے آپ لوگوں کے سامنے زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون اور آج کی فرعونیت، اس موضوع پر چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس موضوع کا اگلا حصہ میں اپنے اگلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔
ویسے اس جمعہ خطبے کی میری ذمہ داری نہیں تھی، لیکن بہت سارے احباب جماعت نے اس بات کو لے کر کے اصرار کیا کہ اس موضوع کو کنٹینیو کیا جائے، جو باتیں اس موضوع کے متعلق بچی ہوئی ہیں ان باتوں کو اجاگر کیا جائے تاکہ تسلسل برقرار رہے۔ لوگوں کی جو ذہنیت جس موضوع کو لے کر کے بنی ہوئی ہے اور اس موضوع کو جو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کما حق ہو اسے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میں نے لوگوں کے اصرار پر اس جمعہ کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور ویسے اگلا جمعہ بھی میرا ہے، طویل موضوع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو مسئلہ ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نصیحتیں، عبرتیں اور بہت سارے سیکھنے کے اسباق ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبیوں کے قصوں کو قصہ سمجھ کر کے نہ سنیں۔ بعض لوگ میرے پاس خاص کر رمضان کے موقع پر یا دیگر موقعوں پر جمعہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام کے قصوں کی شکل میں بیانات ہونا چاہیے۔ پہلے علماء اکرام قصے بیان کرتے تھے۔ انبیاء اکرام کا قصہ صرف ایک قصہ نہیں ہوتا، انبیاء اکرام کا قصہ اور ان کی جو سیرت ہوتی ہے، ان کی جو زندگی ہوتی ہے، وہ ایمان سے لبریز ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر اور ان پر جو ایمان لائے تھے انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر کن کن حالات کا سامنا کیا، اور ان حالات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے ایمان اور اپنوں کے ایمان کی حفاظت کیسے کی۔ جب بھی ان کے سامنے یہ معاملات آتے تو یہ لوگ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے آخرت کو ترجیح دیتے، دنیا کی فکر نہیں کرتے، مرنے کو پسند کرتے، جینا پسند نہیں کرتے، اپنی زندگی میں ایثار اور قربانی کے راستے کو اختیار کر لیتے، لیکن اپنے مفاد کے خاطر اپنے ایمان کے ساتھ سودا نہیں کرتے۔ تو ان قصوں کے اندر جو کہ انبیاء اکرام اور ان کے جو صحابہ ہوا کرتے تھے، بڑی عبرت کی باتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ میں نے جو محسوس کیا، آج جو بالعموم ساری زمین کے اندر اور بالخصوص ہمارے اس ملک کے اندر جو سیاست چل رہی ہے، اور اس سیاست کو چلانے کے لیے جو آئیڈیالوجی استعمال کی جا رہی ہے، دراصل قرآن کہتا ہے کہ یہ آئیڈیالوجی سیاست کی یہ کوئی نئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، یا نئے سے اس آئیڈیالوجی کا استعمال نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس آئیڈیالوجی کا استعمال فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر آلریڈی اس کو پرکھ چکا ہے، اسے جان چکا ہے، اور حتی المقدور اس میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ لیکن میں اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ فرعون کو کامیابی نہیں ملی۔ اگر فرعون کو کامیابی نہیں ملی تو کس کو کامیابی ملی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے ہے۔ مسلمان اسی سوال کے جواب کے سمجھنے سے اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں، اس سے بھاگ رہے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ فرعون جتنا بڑا دشمن تھا
شاید میں سمجھتا ہوں تا قیامت اتنا بڑا دشمن اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے اور اللہ کے نبیوں کے ماننے والوں کا دشمن شاہدی کے روئے زمین پر پیدا ہو سکتا ہے؟ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس فرعون کے بعد اس دعوے کے آج تک کسی نے نہ اس بات کا دعویٰ کیا ہے نہ تا قیامت کوئی کرے گا۔ اب اتنا بڑا مسئلہ ہمارے سامنے کہ فرعون نے اپنے فرعونیت کو آزمایا ہمارے خلاف، اور اس آزمائش میں کامیابی ملی فرعون کو نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو۔ اگر آج کی سیاست میں نے جو آج کا موضوع دیا ہے فرعون اور آج کی سیاست، جتنے بھی بڑے آج ہو سکتے ہیں وہ فرعون کے برابر نہیں ہو سکتے۔ فرعونیت ان کے اندر ہو سکتی ہے، جب فرعون کامیاب نہیں ہوا تو فرعونیت کامیاب ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ لیکن شرط ہے آج کی فرعونیت کے سامنے، اس زمانے کے فرعون کے سامنے موسیٰ جیسا ایمان تھا، موسیٰ کے ماننے والوں کا جیسا ایمان تھا، اس طرح اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ اب بھی کچھ نہیں ہوا، انہی حالات کا سامنا انہوں نے کیا تھا، عین اسی موڑ پر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے ہم اپنے ایمان کا سودا کرنے کے بجائے اپنی ایمانی غیرت کو سامنے رکھ کر کے یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے اس حالت میں، اس دور میں ایمان کی کیسی حفاظت کروں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک روایت آپ کے سامنے رکھا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام، ابو داؤد کی روایت ہے، صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر کے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اے صحابہ کی جماعت، اس زمانے میں آپ کا کیا ہوگا جو زمانہ کے بالکل قریب آ رہا ہے؟ اس زمانے میں اچھے لوگ چھان لیے جائیں گے۔ کسی چیز کو ہم چھان کر کے اس کے بوسے سے الگ کر لیتے ہیں، جیسا آٹا ہے، یا چائے چھان کر کے پتی الگ کر دیتے ہیں، چائے الگ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے صحابہ، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جو بالکل قریب ہے، تمہیں چھانا جائے گا، جتنے اچھے لوگ ہیں چھان لیے جائیں گے، اور چھاننے کے بعد جتنے لوگ بچیں گے وہ بھوسے کے مانند ہوں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ان کا کوئی وقار، کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوگا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت امانت ختم ہو جائے گی، وعدہ خلافی عام ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی عام ہو جائے گی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر اس زمانے میں ہم ان چیزوں کو پائیں یا اس زمانے کو پائیں، آپ کی کیا نصیحت ہے ہمارے لیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا، تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو، نیکی کو اختیار کرو، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کرو، دوسروں کی اصلاح کی فکر چھوڑ دو، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو، دوسروں کے ایمان کی فکر چھوڑ دو۔ آج وہ زمانہ ہمارے سامنے ہے، اپنے اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت، اسے مضبوط کرنے کی ضرورت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارے میں ایک بہت بڑی بات ہمارے سامنے رکھ دی کہ ہر کوئی اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر آپ کے امت کا ہر فرد
آپ کو اپنا نبی مانتا ہے، اپنا رسول مانتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، تو اس ہر شخص کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آج سے 1400 سال پہلے آج کے زمانے کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، آپ میں سے ہر ایک کے لیے ہے کہ اپنی اپنی ذات کی اصلاح کریں، اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اپنے ایمان کی اصلاح کر لیں۔ اگر اس پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے ایک پیغام سمجھ کر کے اس امت کا ہر فرد اختیار کریں، یہ امت اپنی اصلاح کر لے گی، اس بنیاد پر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ میں نے اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے فرعون کی آئیڈیالوجی، موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کے خلاف تقریباً 6 چیزوں کو آپ کے سامنے لایا تھا، اور ان 6 چیزوں کو ہمارے اس ملک کی سیاست کس طرح استعمال کر رہی ہے، میں نے اشارے میں آپ لوگوں کو وہاں تک پہنچایا تھا جہاں تک آپ کو پہنچنا چاہیے، اور آپ پہنچ بھی چکے تھے۔ ذرا اس موضوع کو میں اور وسیع کرنا چاہتا ہوں۔ فرعون، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت نمبر 4 کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا فرماتا ہے؟ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی مچا رکھی تھی۔ فرعون زمین پر سرکشی مچا دیا تھا۔ مفسرین نے لفظ علا، جو عربی کا ایک 3 حرفی لفظ ہے، عین لام الف، یہ علا کا بہت وسیع پیمانے پر معنی بیان فرمایا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر صاحب ابن کثیر نے اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اِنَّا فِرْعَوْنَ تکبر و تجبر و طغى فی الارض، فرعون نے زمین پر تکبر کیا، تجبر کیا اور سرکشی مچا رکھی۔ تکبر میں اپنے آپ کو کہا انا ربکم الاعلیٰ، تجبر زور و زبردستی اپنے طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی، طغا سرکشی مچائی، اپنے آپ کو رب کا مقام دے کر کے ایک رب کے سامنے لوگوں کو جھکانے کے بجائے ساری اپنے رعایا کو اپنے سامنے جھکانے کی کوشش کی۔ سرکشی کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ کے خلاف کسی اور کو کھڑا کرنا، ایک اللہ کے مقابلے میں اس کے قائم مقام کسی اور کو تصور میں لانا، اسے کہتے ہیں سرکشی، زیادتی، حد سے تجاوز کر جانا۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فرعون نے تکبر کیا، زور و زبردستی کی اور اللہ کے ساتھ سرکشی کی۔ پھر اس کے بعد اسی فرعون کے تعلق سے اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے اپنے ماننے والوں کو مختلف پارٹیوں میں بانٹ دیا۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا، اہل کسے کہتے ہیں؟ اپنے خاص لوگوں کو۔ فرعون نے اپنی آئیڈیالوجی کا استعمال کرتے ہوئے حکومت پر اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنا دبدبہ قائم رکھنے کے لیے جو آئیڈیالوجی استعمال کیا، اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اپنے خاص ماننے والوں کو ایک جماعت یا ایک گروپ یا ایک پارٹی بنا کر کے نہیں رکھا، اپنے ماننے والوں کو مختلف پارٹیوں میں فرعون نے بانٹ دیا تاکہ ہر اعتبار سے اس کی تائید کی جائے، اس کے انڈر میں رہیں۔
ذرا گزشتہ خطبے جمعہ کی طرح اسی طرح اس خطبے کے دوران میں آپ لوگوں کو اپنی ذہنیت آج کے سیاسی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے اس ملک کے اندر جو پارٹی برسر اقتدار پر ہے، اگر اس پارٹی سے جڑے ہوئے پارٹیوں کا اگر آپ جائزہ لیں، کتنی قسم کے پارٹیاں ہیں جو ایک ہی آئیڈیالوجی کو لے کر کے کام کر رہے ہیں، لیکن پارٹیاں مختلف ہیں۔ یہ کس کی آئیڈیالوجی تھی؟ یہ فرعون کی آئیڈیالوجی تھی۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، مختلف پارٹیوں کو بنا دیا اپنے لوگوں میں تاکہ الگ الگ ناحیے سے لوگوں کو کنٹرول میں رکھیں، الگ الگ ناحیے سے لوگوں کو کنٹرول میں رکھیں اور لوگوں کو اس بات کا احساس دلائیں کہ جتنے بھی ہیں وہ ہمارے ہم نوا ہیں، اور جو بچے ہوئے ہیں وہ ہمارے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ آگے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا یستضعف طائفة منہم، بہت سارے پارٹیوں کو اپنے لوگوں کو جو مانتے تھے بنا دیا، اس میں سے ایک جماعت کو بالکل کمزور کر دیا۔ یستضعف طائفة منہم، اپنے قوم کے اندر جو لوگ تھے ان لوگوں میں ایک جماعت یا ایک پارٹی یا ایک گروپ ایسا تھا جسے پوری طرح کمزور کر دیا، اور اسے کمزور کرنے کے لیے اس نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ قرآن کہتا ہے یذبح ابناءہم، اس جماعت کے یا اس گروپ کے بیٹوں کو، لڑکوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کے عورتوں کی حفاظت کرنے لگا۔ کون؟ فرعون۔ بہت سارے لوگوں کو اپنے پارٹیوں میں بانٹ دیا، ایک پارٹی جو ان کے خلاف تھی۔ دیکھو سیاست کے اندر اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے، اس وقت جو اپوزیشن میں جو پارٹی تھی وہ بنو اسرائیل تھی۔ اب ذرا میں بنو اسرائیل کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں، یہ بنو اسرائیل ہے کون، اور یہ فرعون کس قوم سے جڑا ہوا تھا؟ فرعون کو بنی اسرائیل پر کب اور کیوں مسلط کیا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے یہ بنو اسرائیل کی قوم ہے۔ بنو اسرائیل ایک اچھی قوم تھی، بڑے نیک لوگ اس کے اندر تھے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، بڑے شکر گزار بنو اسرائیل۔ بے شمار نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر پیدا فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنا ایمان مضبوط دیا تھا ان کے ایمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا کیا، نعمتیں عطا کیا، مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ آپ سورہ بقرہ اٹھا کر کے دیکھیں، آیت نمبر 40 پر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنو اسرائیل، تم اللہ کے ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا تذکرہ کیا، ہم نے بنو اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا تھا۔ جیسے یہ نعمتیں آنا شروع ہو گئی، بنو اسرائیل کے اندر نافرمانیاں عام ہونے لگی۔ اہل علم ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ضرورت سے زیادہ عطا کرتا ہے تو اس کی آزمائش کے لیے دیکھیں کہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا۔ اسی طرح کی ایک آزمائش بنو اسرائیل کی ہوئی، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، آزمائش میں ناکامیاب ہوتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ اسی عین موقع پر مصر کے اندر یہ جو بنو اسرائیل برسر اقتدار تھے، ہر طرح کے چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مالا مال فرمایا تھا، لیکن نافرمانی جب ان کے اندر عام ہو گئی، مصر کے اندر یہ قوم تھی قبطی نام کی یہ قوم تھی۔
یہ بڑے جابر تھے، ظالم تھے، کٹر پسند لوگ تھے۔ اگر آج اس قوم کی تشبیہ ہمارے ملک کے اندر اگر دینا میں چاہوں تو کھلے عام میں دے سکتا ہوں۔ آج جو حکومت برسر اقتدار ہے اسی قبطی قوم سے اس کی مشابہت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب قبطی قوم کو بنو اسرائیل کے اوپر مسلط کر دیا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسولوں کے تعلیمات کے خلاف کام کرنا شروع کر دیے تھے۔ اور یہ اصول آج بھی ہمارے شریعت کے اندر ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَمَا لَمْ يَنْقُضُ عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے امت کے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، جس زمانے میں اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی جائے گی اور اس کے نبی کے قانون کی خلاف ورزی کی جائے گی، یاد رکھو الا صلت اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور ان کے بنائے ہوئے قانون کی نافرمانی کریں گے، غیروں کو تمہارے اوپر دشمن بنا کر کے اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا۔ ہو بہو اسی طرح قبطیوں کو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے اوپر مسلط کر دیا، آج یہ ہمارے اوپر مسلط ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں مسلط نہیں ہوئے، ہم نے اپنے اعمال کے بنیاد پر ان کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، یا ہمارے اوپر ان کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ وہ ہمارے اوپر آنے کے لیے کوئی طاقت نہیں رکھتے، یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آخرکار ان کو کیوں مسلط ہمارے اوپر کیا گیا ہے، اس پر غور و فکر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے اس زمانے کے بنو اسرائیل کو یاد کرو۔ اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کی جب ناشکری انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ نے مصر کے اندر بنو اسرائیل سے سب سے پہلے حکومتوں کو چھین لیا۔ 800 سال تک اس ملک میں حکومت کرنے والے ہم، 70 سال پہلے یہ حکومتیں ان کے ہاتھ میں آنے کے بعد آج ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ یہ کسی دنیاوی طاقت کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے جو 800 سال کی زندگی اس ملک کے اندر ہم مسلمانوں کی 70 سال کے زندگی کے مقابلے میں ہیچ سمجھی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو سالوں سے بنو اسرائیل روئے زمین کے اوپر ایک عزت کی زندگی گزارنے والے مصر کے اندر قبطیوں کو ان کی ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ نے مسلط کر دیا۔ اسی قبطی قوم سے تعلق رکھنے والے فرعون بادشاہ کہلائے جاتے تھے جو بڑے جابر ہوا کرتے تھے۔ انہی فرعونوں میں سے ایک فرعون جس نے انا ربکم الاعلی کہا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا۔ اب اسی فرعون نے بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر اپنی خدمت کے لیے رکھا کرتا تھا۔ اپنے ریاست کے ہر چھوٹے چھوٹے کام، حقیر کام یا ایسا حقیر نظریہ جو ہونا چاہیے وہ بنو اسرائیل کو دے کر کے رکھا تھا۔ آج وہی چیز ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہے۔ یا تو ہمارے کاموں کو لے کر کے ہم کو حقارت کے نظر سے دیکھا جاتا ہے، یا تو ہم حقیر کاموں کے لیے بنائے گئے ہیں یہ تصور دلانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا تو ہم خود اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہے ہیں اس ملک کے اندر۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب فرعون کے دربار میں فرعون کے کاہن یعنی جسے جوتش کہتے ہیں ایک بات رکھا، کیا بات رکھا کہ اے فرعون، ہم کو ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری بادشاہت کو ختم کرنے والا ہے، تمہارا تختہ الٹنے والا ہے، تمہاری حکومت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یہ پیشن گوئی دی تھی کہ ایک وقت آئے گا اس بنو اسرائیل کے اوپر جابر زیادتی کرنے والے بادشاہوں کو مسلط کر دیا جائے گا،
اور ان بادشاہوں کا اختتام ایک بادشاہ سے ہوگا، اس کو ختم کرنے والا میری اولاد میں سے ہوگا۔ وہ موسیٰ کی طرف اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ یہ جوتش قسم کے لوگ جو کاہن کہتے ہیں، اسی بات کو لے کر کے فرعون کے سامنے یہ بات رکھا کہ ایک بچہ بنو اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والا ہے جو آپ کے تختے کو الٹنے والا ہے، آپ کی سیاست کو ختم کرنے والا ہے۔ جیسی یہ بات فرعون کو معلوم ہوئی، اعلان کرا دیا بنو اسرائیل کے اندر یہ غلط فہمی میں مت رہو کہ مصر کے اندر تمام قوموں کے بچوں کو یعنی لڑکوں کو قتل کیا گیا، ایسا نہیں تھا، صرف بنو اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کیا گیا تھا۔ اتنے لڑکے قتل کر دیے گئے، اتنے لڑکے قتل کر دیے گئے۔ یہی جوتش وغیرہ آ کر کے کہنے لگے، یا آپ کے جو وزیر فرعون کے جو وزیر تھے وہ کہنے لگے، اگر آپ اس طرح بنو اسرائیل کے لوگوں کو قتل کرتے چلے جائیں گے، لڑکوں کو، آپ کی خدمت کون کریں گے؟ آپ کے کام کون کریں گے؟ ان کی حیثیت اس وقت ان کے خدمت گزار کی تھی۔ فرعون نے بھی محسوس کیا، قانون کو بدل دیا، ایک کام کرو، 1 سال بنو اسرائیل کے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرو اور 1 سال ایسے ہی چھوڑ دو۔ تو 1 سال قتل کیے جاتے تھے لڑکے، 1 سال چھوڑ دیے جاتے تھے، پھر 1 سال قتل کر دیے جاتے، پھر 1 سال چھوڑ دیے جاتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کا مقام عطا کیا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی تھی کہ اے اللہ، مجھے میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج تاکہ موسیٰ کے پاس جا کر کے میں دعوت کا کام کروں۔ آپ کو معلوم ہے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی 1 سال بڑے تھے۔ 1 سال جو فرعون نے بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے سے روکا تھا، اسی سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اس کے دوسرے ہی سال جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے تو اس وقت بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا وہ سال تھا۔ اب ذرا میں یہاں ٹھہر کر کے کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا یستضعف طائفة منہم، فرعون اس کے سامنے ایک جماعت کو کمزور کر رکھا تھا، وہ جماعت بنو اسرائیل کی تھی، اور ان کو کمزور سے کمزور کرنے کے لیے یذبح ابناءہم، ان کے لڑکوں کو وہ قتل کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کے عورتوں کی حفاظت کرتا تھا۔ تو بے شمار لڑکے قتل کیے گئے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی۔ جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کئی لڑکوں کو اس نے بنو اسرائیل کے قتل کیا۔ جب اللہ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو راستے کیسے کھولتا ہے؟ مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، قصہ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں بہا کر کے فرعون تک پہنچایا تھا، شوق سے سننے کے لیے نہیں۔ اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو 1 سال پہلے پیدا کرتا، جہاں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس سال بچوں کو قتل نہیں کیا گیا، یا 1 سال بعد پیدا کر سکتا تھا، اس سال بھی بچوں کو قتل کرنا نہیں تھا۔ لیکن جس سال بچے قتل ہونا تھا، لڑکے خاص کر، اسی سال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پیدا کرتا ہے، اور ان کے ماں کو یہ الہام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھو تمہارے لڑکے کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کام کرو، دریائے نیل میں اپنے بچے کو بہا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک ٹوکرا تیار کیا، اس میں اپنے بچے کو رکھا اور اللہ کے حکم سے دریائے نیل میں چھوڑ دیا، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اے ماں، یہ بچہ ضرور تجھے ملے گا، ضائع نہیں ہوگا۔ اور اپنے لڑکی سے کہا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، کہ دریائے نیل کے کنارے کنارے سے ہوتے ہوئے اس کے اوپر نظر رکھ۔ یہ دریائے نیل سے گزرتے ہوئے وہ محل کے پاس پہنچا جس محل کا میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں تذکرہ کیا تھا، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرعون نے کہا تھا، اے میرے لوگوں، کیا میرے اس بنگلے کو نہیں دیکھتے؟ اس بنگلے کے نیچے سے اور اس بنگلے کے سامنے جو میں نے باغیچہ بنایا ہے، اس باغیچے کے نیچے سے دریائے نیل کے نہریں بہتی ہیں۔ میری یہ طاقت، یہ میرا پاور ہے۔
اسی دریائے نیل سے بہتا ہوا وہ بچہ فرعون کے بنگلے تک پہنچتا ہے، اور فرعون کے جو وزیر تھے اس بچے کو اٹھا لیتے ہیں اور فرعون کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ جیسے ہی دیکھا کہ وہ لڑکا ہے، فرعون نے حکم دیا قتل کرو۔ آسیہ علیہ السلام نے کہا کیوں قتل کرو گے؟ معصوم ہیں، وہ کس قوم سے ہے آپ کو معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہماری اولاد نہیں ہے نرینہ، وہ ہمارا سہارا بنے۔ معصوم بچے کو کیا معلوم ہے، آپ اس کو خامخواہ قتل کرو گے؟ بات مان لیا۔ عورتوں نے اچھوں کو منائے ہیں، اچھے معاملات میں اور برے معاملات میں بھی، لیکن آسیہ، موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اللہ نے آسیہ کو ذریعہ بنایا۔ آج ہماری عورتیں ایک ماں بن کر اپنے آپ کو ایک ماں کے مقام پر رکھ کر اپنے بیٹوں کو موسیٰ بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہ بہن جس کی حفاظت کے لیے دریا کے کنارے سے گزر کر وہ فرعون کے محل تک پہنچی تھی، آج کی ہر عورت اپنے آپ کو ایک بہن کے مقام میں رکھ کر کے اپنے بھائیوں کو ایک موسیٰ جیسا بھائی بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیا عبرت حاصل کرتے ہیں ہم لوگ؟ آج ہمارے ماؤں کا کردار کیا ہے؟ دین کو لے کر کے، اپنے بچوں کی تعلیم کو لے کر کے، ان کی تربیت کو لے کر کے آج افسوس کا مقام ہے۔ کھانے پلانے پہنانے اڑانے کے علاوہ ہم نے کوئی تربیت نہیں کی اپنے بچوں کی۔ پھر بھی آسیہ علیہ السلام کے قصے ہم سنتے ہیں۔ آسیہ نے کہا فرعون نے چھوڑ دیا۔ اللہ اگر کسی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، راستے وہاں سے نکالتا ہے جہاں انسان کو بچنے کا گمان بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے ہم کو راستے اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ موسیٰ کو بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، اور جس جگہ میں جا کر کے ان کا خاتمہ ہونے والا تھا، اسی خاتمے ہونے والی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا آغاز فرمایا، وہاں سے ان کی شروعات ہوئی۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو اپنے بندوں کو ایسے حالتوں میں، ایسے جگہوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے جن جگہوں سے محفوظ ہونے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ آج ہم اس اسٹیج میں کھڑے ہوئے ہیں کہ آج ہم کیسے حفاظت کریں اپنے جانوں کی، اپنے مالوں کی، اپنے عزتوں کی، اپنے نسلوں کی، ہم اپنے آپ کی کیسی حفاظت کریں؟ اللہ کی ذات پر امید رکھو، اللہ کی ذات سے جڑو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کی ذمہ داری لیا ہے۔ جڑنا ہی نہیں چاہتے ہم لوگ، جمعہ جڑ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کون ہے اسی محلے سے جڑے ہوئے ہیں، اسی محلے میں گھر بسے ہوئے ہیں، ہمارے گلی محلوں میں اٹھتے بیٹھتے نظر آتے ہیں، لیکن 5 وقت نمازوں میں اللہ کا گھر یاد نہیں آتا۔ پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا میرے محترم۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح محفوظ کیا، ان کے ساتھ ساتھ ان کے ماننے والوں کو بھی محفوظ فرمایا، تو وہی سلسلہ آج تک یہ چلتے آ رہا ہے۔ اسی لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہے، وہ بھی اللہ کو مانتے، ہم بھی اللہ کو مانتے۔ تو لہٰذا ہماری حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بہرحال اس طرح فرعون نے اپنے آئیڈیالوجی کے اندر ایک پارٹی کو، ایک جماعت کو کمزور کرنے کے لیے ہتھیار کا استعمال کیا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ جگہ جگہ پہ مختلف الزامات ڈال کر کے یا تو قید و بند کیا جا رہا ہے، نظر بند کر دیا جا رہا ہے، یا تو اسے وہاں پہنچایا جا رہا ہے جہاں سے وہ نکل ہی نہیں سکتا۔ سازشیں پوری طرح ہمارے سامنے کھل کے نہیں آ رہے کہ اس قوم کے افراد کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور جب اسی قوم کے عورتوں کی بات کی جائے، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءُهُمْ، فرعون بنو اسرائیل کے عورتوں کی حفاظت کرتا، ان کو زندگی دیتا، نہیں مارتا تھا ان کو۔ آپ کو معلوم ہے آج کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ آج طلاق کے نام پر مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں یہ افواہ پھیلائی جاتی ہے کہ عورتوں کے خلاف یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے۔ کبھی طلاق کے مسئلے کو اٹھا کر کے اس کی طرفداری، کبھی آزادی نسواں، عورتوں کو آزادی ہونا چاہیے، مسلمانوں نے ان کو آزادی نہیں دی، اس نام پر ورگلایا جاتا ہے مختلف چیزیں، کبھی حجاب کو، کبھی طلاق کو، کبھی فلاں مسائل کو، کبھی فلاں مسائل کو۔ عورتوں کے ہمدردی میں بات کریں گے، وہی ہمدردی فرعون نے بھی جتائی تھی، آج کی حکومتیں بھی جتا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے معلوم؟ ان سے غلط فائدہ اٹھایا جائے گا۔
فرعون نے جو زیادتی عورتوں کے ساتھ کی، قبطی قوم کے ذریعے سے بنو اسرائیل کے اوپر ایک بڑی داستان ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی گئی، آج کہیں نہ کہیں اسی چیز کو ایک آئیڈیالوجی بنا کر کے استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن یہ قوم ان چیزوں سے غافل ہے۔ کیوں آخرکار ایسا کیا جا رہا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہ کان من المفسدین، فرعون سے یہی امید رکھی جاتی ہے کیونکہ وہ مفسد تھا، زمین پر فساد مچانے والا۔ جو اللہ کا نہ ہوا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، جو اللہ کو نہیں مانا وہ کسی کو نہیں مان سکتا، وہ کسی کی سن نہیں سکتا۔ آج اسی اسٹیج میں اس ملک کے اندر حکومتیں کھڑی ہوئی ہیں، وہ کسی کی نہیں سنیں گے، مفسد ہیں، فساد کہ وہ ہر موقع تلاش کریں گے جن موقعوں کے ذریعے سے فسادوں میں مبتلا کر کے تکلیف اور پریشانی پہنچائی جائے۔ اس کے لیے اب وہی سوال میرے پاس آتا ہے کہ موسیٰ نے کیا کیا تھا، ہم کو وہی کرنا ہے۔ بات ختم ہو رہی ہے، میرا آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ ہے، اس میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن باتیں ختم ہوتی نہیں۔ ہمارے سامنے عبرت لانے کے لیے بہت سارے موقع ہیں، ضرورت ہے کہ آدمی کچھ نہ کچھ تبدیلی لائیں، کچھ نہ کچھ فکر کریں، کچھ نہ کچھ اپنے زندگی کے مستقبل کے لیے، اپنے زندگی کے فیوچر کے لیے۔ آپ کی جنت بعد میں، آپ کی خبر بعد میں، آپ کا سوال جواب بعد میں، لیکن مرنے سے پہلے ایک سکون کی زندگی جینا چاہتے ہو، ایک اطمینان کی زندگی جینا چاہتے ہو، اپنے پیٹوں سے پیدا ہونے والے معصوم نسلوں کے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہو، میں آج آپ سے کہتا ہوں سدھر جاؤ، ابھی سے جوڑو اپنے رب سے، اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑو۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ آپ کے سامنے نہیں بچا، وہ ایک ہی راستہ ہے جو فرعون کے دہلیز پہ پہنچتا ہے، وہی راستہ جو اللہ نے موسیٰ کو اس راستے سے پہنچایا تھا۔ ان کے درمیان سے اللہ راستے نکالے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو رب سے جوڑیں، رب ہمارے سے جب جڑ جائیں، دنیا کی کوئی طاقتیں رب کی طاقت سے ٹکرا نہیں سکتی۔ یہ بات کان کھول کر کے سن لو، آج کی یہ کمزور طاقتیں جس کی ہیبت ہمارے دلوں میں آج ایسی پیدا ہو رہی ہے، ہم اپنے جگہ بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو بزدل سمجھ رہے ہیں۔ یہ قوم بزدل نہیں ہے، اگر اس کے پاس ایمان کا رتی برابر بھی حصہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر ان فرعونی طاقتوں کے سامنے اپنے آپ کو بزدل سمجھتا ہے، یہ میرا چیلنج ہے، اس کے ایمان کی یہ کمزوری ہے۔ جس کے پاس ایمان مضبوط ہے وہ بزدل نہیں ہوتا۔ اللہ کی طاقتیں، اللہ کی مددیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر طرح کی وہ نعمتیں اس کے پاس رہتی ہیں جس کے ذریعے سے وہ سامنا کر سکتا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف لوٹنے کے علاوہ کوئی راستہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے سامنے یہ جو فرعون کی آئیڈیالوجی تھی جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، آج ان تمام آئیڈیالوجیز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے اور ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ کر ان کا جو کردار تھا اس کردار کو اختیار کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔